वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सानिया 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। सानिया 9 मई के हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस सानहे में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमों को सजा सुना दी है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर ये सजाएं दी गई हैं और सजा पाने वाले मुजरिमों को तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए और कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। वह मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम हुकूक फराहम किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं और फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे इनके खिलाफ, जिस बुनियाद पर मुकम्मल तफ्तीश हुई और फिर ये सजाएं सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले तमाम मुजरिमों को मुकम्मल कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए। 9 मई के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे राना शहजाद उस्सलाम से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, बड़ी खबर सामने आई है। सानिया 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान हैं, 25 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं और इनको कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए हैं। अपडेट्स क्या हैं? जी नाज़र, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ISPR ने के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शहदा की यादगारों पर 9 मई को मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा थे। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्वस मुल्ज़िमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए और कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद उन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादर किया। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमों को सजाएं सुना दी हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुल्जिमों को तमाम कानूनी तकाजे के मुताबिक कानूनी हकूक फराहम किए गए हैं। सजा पाने वाले 25 मुल्जिमों की तफसील कुछ इस तरह है कि जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान व तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह मुल्ज़िम नंबर 2 जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को भी 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंट
ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ ولد منظور خان کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان ولد محمد خان کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان ولد ایم اشفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ چکدرا قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان ولد امیر زید کو 7 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور ملزم فہیم حیدر ولد فاروق حیدر کو بھی 6 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد خان کو 4 سال قید بامشقت، اور اسی طرح پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث یاسر نواز ولد امیر نواز خان کو 2 سال قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور ملزم عبدالہادی ولد عبدالقیوم کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور ملزم علی شان ولد نور محمد کو بھی 10 سال قید کی بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث داؤد خان ولد شاد خان کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث عمر فاروق ولد محمد صابر کو 10 سال قید بامشقت، پی ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث بابر جمال ولد محمد اجمل خان کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ہی ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان کو 4 سال قید بامشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم شہزاد ولد لیاقت علی خان ولد لیاقت علی کو 3 سال قید بامشقت، اور اسی طرح ملزم نمبر 19 جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد بلاول ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ ملزم نمبر 20 پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث سعید عالم ولد معاذ اللہ خان کو 2 سال قید بامشقت، آئی ایس آئی آفس فیصلہ آباد حملے میں ملوث لئیک احمد خان ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح ملزم نمبر 22 جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی افتخار ولد افتخار احمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ ملزم نمبر 23 ضیاء الرحمان ولد اعظم خورشید کو بھی جناح ہاؤس حملے میں 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ ملزم نمبر 24 عدنان احمد ولد شیر محمد کو پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث ہونے پر 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور ملزم نمبر 25 شاکرولہ ولد انور شاہ کو پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ہی مطلوب تھے، اور ان کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو دیگر ملزم ہیں ان کی سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 9 مئی کی سزائیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ سیاسی پراپوگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ متعدد ملزموں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور ان کے منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی پر کیے جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پراپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ جی مناظر۔ اچھا رانا شہزاد، یہ کہے گا کہ مستقبل میں پرتشدد واقعات اور یہ ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہوئی پرتشدد سیاست کے خاتمے کے حوالے سے یہ فیصلے اور یہ سزائیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ ناظر، یہ اس فیصلیز میں جو آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کا ایک من گھڑت سیاسی بیانیہ بنا کر جو لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، اشتعال انگیزی کی جاتی ہے، پرتشدد مظاہرے کیے جاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی جو سیاست کی جاتی ہے، اب اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا، اور یہ
سزائیں، اور اس میں خاص بات جو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ جو ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو جو سزائیں ملیں گی، تو اس منصوبے کو جنہوں نے یہ گھنونا منصوبہ بنایا تھا، پریس ریلیز میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں مکمل اس وقت ہی انصاف ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ اور تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاسی اس تمام سزاؤں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے۔ کسی قسم کی جو ڈیل یا ڈھیل کی باتیں کی جا رہی تھیں، ان سزاؤں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ کوئی ڈھیل دی جائے گی، اور تمام ملزموں کو بشمول ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کو جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور سیاسی پراپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے بھی سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کسی کے بھی پراپیگنڈے کا شکار ہو کر ریاست کی رٹ کو چیلنج نہ کریں۔ جی مناظر۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا رانا شہزاد السلام کہ یہ تو ہو گئی بات ثانیہ 9 مئی کی، ابھی جو 24 نومبر کو کیا گیا وہ بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ ان مقدمات کے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو 24 مئی کو انتشار پھیلایا گیا ان کے حوالے سے بھی کچھ مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، وہ بھی جو مقدمات ہیں وہ فوجی، نومبر 24 کو جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ بھی فوجی عدالتوں میں ہوں گے، ٹرائل ہوں گے ان کے؟ جی، اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ مقدمات جو ان کی ایف آئی آر ہیں اس کے مطابق یہ اصلاح دہشت گردی کی عدالتوں میں اور جو ہماری سول کورٹس ہیں وہاں پر چلیں گے۔ ہاں، جہاں پر ان پرتشدد جو مظاہرین ہیں انہوں نے کوئی ملٹری تنصیبات یا ملٹری تنصیبات سے ملحقہ کوئی چیزیں ایسی جو فوج سے، افواج پاکستان سے وابستہ ہیں، اگر ان کو انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو ڈیفینیٹلی یہ مقدمات بھی ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ اور اب یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ اب اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جو معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو ایک ہماری پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ملٹری کورٹس میں سزائیں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ ابھی جو ابتدائی طور پر 25 جو مجرم ہیں ان کو سزائیں مل چکی ہیں، اور جو مزید مجرم اس حوالے سے ملٹری کورٹ میں زیر ٹرائل ہیں ان کے بھی مقدمات کے فیصلے جلد آنے والے ہیں۔ جی، 9 مئی کے حوالے سے آپ نے ماسٹر مائنڈز، منصوبہ کاروں اور سہولت کاروں کے حوالے سے بات چیت کی، پھر ساتھ ساتھ جو باقی اس میں ملوث لوگ تھے وہ لوگ جنہوں نے ملک دشمنی کی، اور دوسری جانب وہ لوگ جو حب الوطن ہیں وہ یقیناً اس بات پہ بڑے غم و غصے کا شکار ہیں اور متعدد بار مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ سزائیں یقینی بنائی جائیں۔ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ رانا شہزاد السلام ہمارا نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ فوجی عدالتوں نے 25 مجرموں کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ناقابل تردید شواہد اور تفتیش کی بنیاد پر یہ سزائیں دی گئیں۔ سزا پانے والے مجرموں کو تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے شدید صدمہ ہیں۔ 9 مئی کے واقعات واضح طور پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی ہے۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد بھی اکٹھے کیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اور معروف صحافی جواد فیضی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم فیضی صاحب۔